الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاء الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو اولیاء ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوا کرتے ہیں، اور بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں ریاضت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اللہ کے قرب پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، دن میں روزے رہنا، رات میں نماز پڑھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، بس یہی کوشش جستجو کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رہتی زندگی میں رب کو راضی کر لوں، میں جو عبادتیں کروں بس اس کا مقصد یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کئی ایسے بندے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور کئی ایسے بندے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ انہیں اپنی راستے کھول دیتا ہے۔ تو انہی چنے ہوئے بندوں میں ایک جو مشہور نام آتا ہے وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا نام آتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ نے چن لیا ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرما دی۔ آپ کی دنیا میں آمد ہونے سے پہلے جس دن آپ کی آمد ہوئی اس روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے، صحابہ اکرام اولیاء اللہ کے ساتھ آئے اور کہا آپ کو فرزند ہونے والا ہے، اور وہ فرزند اللہ کا ولی ہوگا، اور ایسا ولی ہوگا تمام ولیاں اس کے تابع ہوں گے، تمام ولیاں آپ کے فرما بردار ہوں گے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور فرمایا جیسے انبیاء میں اللہ نے مجھے مقام دیا ہے ویسے ہی اولیاء میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا ہے، اور کہا کہ جتنے اللہ کے ولیاں آئیں گے صبح قیامت تک سب آپ کے فرما بردار ہوں گے، اور ہر ولی کے گردن پر آپ کا قدم مبارک ہوگا۔ یہ بشارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو دیا، اور جیسے ہی آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے شعبان کی 29 تاریخ کو، اور آپ جیسے ہی دنیا میں آئے عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کے والدہ ماجدہ کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں سحر سے لے کے افطار تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ ایک وقت موسم ایسا ہو گیا کہ چاند نظر نہیں آیا رمضان کا، تو محلے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گئے اور ان کے والدہ سے پوچھا کیا غوث اعظم نے آج دودھ پیا ہے؟ تو آپ کے والدہ نے کہا کہ نہیں پیا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ چاند ہو گیا تھا۔ تو لوگوں کو سلیقہ آج کی پیدائش سے ہی ہو جا رہا ہے، عبادت کا آپ رجوع کر رہے ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھیلنے کا ارادہ کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتے، آج بچوں کے ساتھ جاتے تو آواز آتی تھی غیب سے، اے برکت والے میرے پاس آ جا، آپ فوراً والدہ کے گود میں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گائے کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اللہ نے گائے کو قوت گویائی عطا فرمایا۔ گائے بولنے لگی، اے عبدالقادر تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو لوگ اللہ سے کٹ چکے انہیں ملانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اللہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے۔
اب جیسا ہی یہ معاملہ ہوا والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور کہا اے والدہ محترمہ مجھے آپ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیجئے، مجھے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیجئے آپ، میں بغداد جانا چاہ رہا ہوں، تعلیم سیکھنا ہے اور صالحین کی صحبت اختیار کروں گا۔ تو آپ کے والدہ سے جیسے ہی یہ کہا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ماں ہے، اولاد کے بچھڑنے کا درد ماں کو معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، مگر جب کہا کہ مجھے دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا ہے، تو وجہ پوچھے وجہ کیا ہے، تو آپ نے تمام ماجرا سنایا کہ میرے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے والدہ نے کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے آپ کو وقف کرتی ہوں، مگر میری دو نصیحتیں آپ یاد رکھنا، ایک راز گوئی کرنا اور ایک دوسرا سچ بولنا۔ آپ کے والدہ نے دو وصیتیں کر کے آپ کو رخصت کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا آپ ولی ہے بول کے آپ کو کب پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا میں جب بچپن میں مدرسے کو جایا کرتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتے آیا کرتے تھے اور اونچی آواز میں بلند کہا کرتے تھے اے لوگوں راستہ دیو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اسے بیٹھنے کے لیے اپنی جگہ کشادہ کرو، ولی کو بیٹھنے کی جگہ دیو۔ اور میں جب بڑا ہو گیا تو ایک شخص میرے ساتھ روز گھر سے میں جب نکلتا تو میرے ساتھ مدرسے چلتا اور لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ہٹو راستہ دیو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اپنی جگہ کشادہ کرو، محفل میں ان کی جگہ کے لیے جگہ کا انتظام کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتے رہا تو میں ایک وقت پوچھا وہ شخص سے کہ ہے کون تم؟ تو آدمی جو تھا اس نے کہا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کے مدرسے میں آپ کے ساتھ رہوں بول، اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ دیکھیں آج چرچے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بچپن سے ہو رہے ہیں اور اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور کسی کو روئے زمین پر کوئی ولی کو یہ مقام عطا نہیں کیا گیا ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے گئے۔ جب آپ گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے تو علم آپ نے ایسے حاصل کیا سارے بغداد میں چرچا ہونے لگا تھا کہ ایک شہادت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو علم میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں کہ آج 13 سبجیکٹ ایک دن میں پڑھایا کرتے تھے، 13 سبجیکٹ، فجر سے لے کے ظہر تک آپ قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، فقہ پڑھایا کرتے تھے، تاریخ پڑھایا کرتے تھے، نحو پڑھایا کرتے تھے، سب پڑھایا کرتے تھے۔ ایسے عنوانات پہ آپ گفتگو کرتے تھے سبجیکٹوں پر، اور جب ظہر کے بعد آپ جب قرآن قرات کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے۔ ایسا علم آپ کا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ جب علم کی شہرت بڑھنے لگی تو لوگوں میں یہ چرچا ہو گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے اور کسی کو عطا نہیں کیا ہے، اتنا علم۔ ایک بزرگ ہے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بہت زیادہ فہم عطا فرمایا تھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کا سوچتے ہیں 10 سال 11 سال میں، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس سال میں اپنی کتاب لکھ چکے تھے۔ ذہنیت کا عالم دیکھیے کہ 11 سال کی عمر میں آپ اپنی کتاب لکھ چکے تھے۔ وہ ابن جوزی کے ایک شاگرد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، کہا کرتے تھے حضرت مجھے چھٹی دیا کرو اس وقت جب ہمارے حضرت کا حلقہ جمع ہوتا ہے تاکہ میں حلقے میں جاؤں۔ تو ابن جوزی کہنے لگے وہاں بھی علم ملتا ہے یہاں بھی علم ملتا ہے، کیوں وہاں پر جانے کی بے چینی زیادہ ہوتی ہے؟ تو اب یہ مرید بہتر جانتا ہے کہ پیر سے کیسی لگاؤ ہوتی ہے، پیر کی صحبت کس قدر اہمیت رکھتی ہے، مرید بہتر جانتا ہے۔ تو اصرار کرنے لگے شاگرد کہ استاد آپ کبھی ہمارے پیر کے محفل میں چلا کرو۔ بات کو بولنے پر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار راضی ہو گئے۔ آپ تیار ہو کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے۔ ابن جوزی جب بیٹھے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا یہ عالم تھا کہ ایک قاری
ایک قرآن کی آیت پڑھتا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے. ابن جوزی بیٹھ گئے، اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کا سلسلہ شروع کرے. ایک تصویر کرے آیت کی تو شاگرد نے پوچھا ابن جوزی آپ کو معلوم تھا؟ آپ نے کہا ہاں معلوم. 2 کرے معلوم تھا؟ ہاں معلوم. 3 کرے معلوم تھا؟ ہاں معلوم. 4 5 حتیٰ کہ 11 ہو گئے. یہاں شاگرد پوچھتا جا رہا ہے ابن جوزی سے کہ معلوم تھا؟ ہاں معلوم تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ ایک آیت کے 40 تصویر کرے. ابن جوزی وہ حال دیکھ کر اپنے کپڑے پھاڑ بیٹھے کہ اللہ نے یہ علم عطا فرمایا، ایک آیت کے 40 تصویر. تو اللہ نے ایسے مقام عطا فرمایا ہے. فقہ میں آپ کی ذہنیت کا یہ عالم، جہاں بغداد کے سارے مفتی اپنا ہاتھ روک لیتے، ذہن کام کرنا ختم ہو جاتا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے کام کرنا شروع ہوتا تھا دماغ. ایک شخص نے اپنے بیوی سے کہا میں ایک وقت زمین پر ایسی عبادت کروں گا اللہ کی، اگر وہی عبادت کوئی اور کرے گا تو تجھے 3 طلاق ہو. میں زمین پر رب کی عبادت کروں گا اور وہی عبادت کوئی اور دوسرا کرے گا زمین پر تو جو 3 طلاق بول. اب بیوی بڑی پریشان ہو گئی، روئے زمین ہے، ہر کہیں اگر کوئی روزہ رکھے ہوا ہے تو دوسرا بھی روزہ رکھے ہوا ہوگا، کوئی نماز پڑھا ہے دوسرا بھی نماز پڑھا ہوگا، کوئی ذکر کر رہا ہے دوسرا بھی ذکر کر رہا ہوگا، کوئی درود پڑھ رہا ہے کوئی درود بھی پڑھ رہا ہوگا. اب بیوی پریشان ہو گئی، مفتیوں کے پاس جانا شروع ہو گیا. تو ہر مفتی کا یہی کہنا ہے کہ تمہیں طلاق ہو گیا. کوئی ایسی روئے زمین کی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہو، تمہیں طلاق ہو گیا. تو ایک شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر اپنا مسئلہ پیش کرو. تو عورت مایوس ہو گئی تھی، کہا کہ ہاں جاؤں گی ضرور. وہ جب گئی اپنا مسئلہ سنائی کہ میرے شوہر نے ایسا ایسا کہا، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کہا لوگوں نے؟ کہا کہ طلاق ہو گیا ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ تم اپنے شوہر کو لے کے مکہ مکرمہ چلے جاؤ، خانہ کعبہ چلے جاؤ اپنے شوہر کو لے کر، اور شوہر کو کہو اس وقت خانہ کعبہ کے طواف کرے جس وقت کوئی نہیں کر رہا ہو، یہ قسم ٹوٹ جائے گی. کئی کو بولتا روئے زمین پر صرف ایک ہی خانہ کعبہ ہے، جب تمہارا شوہر طواف کر رہا ہو تو روئے زمین پر اور کوئی طواف نہیں کرے گا. تو ایسی ذہنیت کا عالم آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک مرتبہ ایک بڑھیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں آئی، آپ کی مرید بھی تھی، اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہا کہ حضرت میرا یہ بیٹا ہے، میں بیوہ ہوں، اب میرے بیٹے کو اپنی صحبت میں رکھ لے، آپ کے خانقاہ سے کھائے گا بھی اور آپ کے مدرسے سے پڑھ لے گا بھی بچہ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو. آپ نے قبول فرما لیا. چند دن چند مہینے گزرے تو اب ماں کا دل بے چین ہونے لگا کہ بیٹے کو دیکھ آؤں اور شیخ سے بھی ملاقات کراؤں. تو نیت سے آئی تو دیکھا کہ وہ بچہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دستر پر بیٹھے ہوا ہے، سوکھے جو کے روٹیاں پانی میں ڈبا کر کھا رہا ہے. ماں دیکھ رہی ہے سوکھے روٹیاں پانی میں ڈبا کر کھا رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ کر مرغا کھا رہے، چکن کھا رہے. تو ماں کے دل میں پیدا ہوا کہ میرے بیٹے کو سوکھی روٹیاں کھلا رہے ہیں اور میرے پیر خود مرغ کھا رہے. آ کر سلام عرض کرنے لگے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن ضمیر ہے، دلوں کے حال جاننے والے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا اے مائی تم یہ دیکھ کر پریشان ہوتی ہو کہ میں چکن کھا رہا ہوں اور تمہارا بیٹا سوکھے روٹیاں کھا رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مرغے کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. تو مرغا بانگ دیتا ہوا اٹھ گیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مائی تمہارے بیٹے کو اس لیے سوکھے روٹیاں کھلا رہا ہے یہ مقام پر پہنچے اور چکن کھائے اور مرغے کو زندہ کر دے بول کر. تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے دور میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے مالدار شخص تھے، آپ موتیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے. آپ جو لباس پہنتے تھے وقت کا بادشاہ وہ لباس نہیں پہنا کرتا تھا، اتنا قیمتی آپ کا لباس ہوا کرتا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک بار درزی کے پاس آپ کا کوئی شاگرد، آپ کا مرید آپ کے کپڑے لے کر گیا اور کہا کہ حضرت نے بھیجا ہے
سلانا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بے چینی سی ہوئی کہ کہا کہ تمہارے مرید اپنے آپ، تمہارے پیر اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، پھر بادشاہوں سے مہنگا تمہارے پیر کا لباس ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ جملہ ٹیلر کا کہنا تھا، غیب سے کیل آ کر وہ ٹیلر کے پاؤں میں دھس گئی۔ لاکھ کوششیں کر لے وہ کیل نکل ہی نہیں رہی۔ تو غوث اعظم سرکار کا مرید جلدی جلدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ یہ ماجرا ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایک کیل غیب سے آئی، اس کے پیر میں چپ گئی، وہ نکل نہیں رہی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ کر کہے کہ جو میں کرتا ہوں، کھاتا ہوں، پہنتا ہوں، پیتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں یہ میرے اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ عبد القادر روئے زمین پر وہ کام نہیں کرتا جو اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے مجھے کھاؤ تو میں کھاتا ہوں، وہ کہتا ہے پہنو تو میں پہنتا ہوں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی، اور کہا کہ توبہ کر لو۔ جیسے ہی وہ شخص نے توبہ کی، وہ کیل خود بخود نکل گئی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے اس قدر قوت روحانی جسمانی عطا فرمائی تھی آپ کو۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے لیے نکلے، جمعہ پڑھانے کے لیے۔ مسجد میں یوں ہی داخل ہو رہے تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا حضرت یہاں کا گورنر بہت ظلم کر رہا ہے ہم پر، بے انتہا تکلیفیں دے رہا ہے ہمیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسجد میں جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، جمعہ پڑھا کے آیا تو گورنر بدلنا چاہیے ورنہ میں حکومت بدل دوں گا۔ جیسے ہی آپ جمعہ پڑھا کر باہر آئے تو حکومت کا زیر سرپرست کھڑے ہوا اور کہا کہ حضرت گورنر کو بدل دیا گیا ہے، آپ اللہ کے واسطے جلال میں مت آئیے۔ تو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اولیاء اللہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں بزرگان دین کہ اللہ نے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو کرامتیں ظاہر کی اور کوئی ولی سے ظاہر نہیں کیا گیا، اور جو کوئی جو کرامت مانگتا وہ کرامت آپ دکھا دیتے، اللہ وہ شان آپ کو عطا کیا تھا۔ جو آتا جو کرامت مانگتا وہ کرامت آپ ظاہر کر کر بتا دیتے۔ اتنا اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص خانہ کعبہ میں چادر اوڑھے ہوا ہے اور زار و خطا رو رہا ہے رب کی بارگاہ میں، کہہ رہا ہے اللہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، اندھا اٹھانا کل قیامت کے دن۔ اے اللہ میں تیرا سامنا تو نہیں، تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ زار و خطا رو رہا ہے، جس کی رونے کی وجہ سے پورے خانہ کعبہ کے لوگوں کی توجہ وہی شخص پر ہو گئی۔ اتنا زار و خطا ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، سمجھائیں گے جا کر کہ اتنا نہ روئے۔ ان کی رونے کی وجہ سے سب کے دل نرم سے پڑ گئے، سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کی رونے کی وجہ سے۔ اتنا زار و خطا رو رہے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے ہیں، کہہ رہے ایک ہی لفظ اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، اگر مجھے بینائی دے دیے تو میں تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے دعا کر کر رخصت ہو رہے خانہ کعبہ سے، جب باہر نکلے تو ایک شخص کو یہ ایک تمنا ہوئی کہ جا کر سمجھاؤں زار و خطا رو رہے ہیں۔ تو شخص پیچھے جانے لگے اور ان کے کھاندے پر رکھ کر کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، تم رو نہ، اللہ چاہے تو ساری دنیا کو بخش دے گا، اللہ چاہے تو ساروں کو مسلمان بنا کر بخش دے گا، تم رو مت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جیسے ہی وہ شخص نے چادر ہٹائی، جو شخص سمجھا رہا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ اور کوئی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو خوف خدا کا یہ عالم کہ کہہ رہے رب سے کہ قیامت کے دن نابینا اٹھانا، اور قدرت کا یہ عالم جو چاہے جس وقت چاہے کرامت دکھا دے۔ تو اللہ نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا۔ پیر کے دن آپ کی 11ویں کی تاریخ ہے، اور اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان و مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھ لیں روئے زمین پر جتنے اللہ کے ولیاں ہیں اتنا کثرت سے فاتحہ خوانی نہیں ہوتی جتنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ آپ ہے بغداد میں تشریف فرما، مگر روئے زمین پر ہر جگہ آپ کے فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔
لوگ اپنا اعجاز سمجھتے ہیں آپ کے فاتحہ خوانی کرنا ہے، لوگ اپنا ایک بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں یہ سوچ کر کے ہم 11ویں کرتے ہیں، یہ آپ کی نسبت کی وجہ سے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے فاتحہ خوانی کرے اور آپ کے ایصال ثواب کے واسطے جتنا ہو سکا لوگوں کو کھانا کھلائے، جتنا ہو سکا خیرات کرے جو اپنے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو میرا چاہنے والا ہے، جو میرا مرید ہے، بغیر توبہ کے اس دنیا سے پردہ نہیں فرمائے گا، ایمان کی حالت میں اسے موت آئے گی، اور آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک مرید بخشا نہ جائے گا۔ تو آپ کی نسبت کے بڑے اثر رکھتے ہیں۔ اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم سلام کے اوپر بڑی گفتگو ہو رہی ہے، سلام کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، سلام کے اوپر خاندانیں ٹوٹ جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے تمہارے چاچا چاچی کیوں نہیں آتے، کہا جاتا ہے تمہارا بچہ سلام نہیں کرا اس کے بعد سے نہیں آ رہے۔ یہ سلام اتنی بڑی بات بن گئی ہے آج لوگوں میں کہ سلام کے اوپر خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو جا رہے ہیں، رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں سلام نہیں کرنے کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے سلام کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب۔ اور یہی ایک حدیث کو لے لے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو لے لے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام میں پہل کرتے تھے اس سے زیادہ کوئی پہل نہیں کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کروں مگر نہیں کر سکا۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ کا ہے اور روئے زمین پر کسی کا نہیں ہے، آپ اللہ سے جتنا قریب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر سلام کون کرے، بڑے کرے، چھوٹے کرے، نوکر کرے، مالک کرے، کون کرے سلام؟ تو یہ سلام کا پوچھنے کا صحابہ اکرام نے ہمیں پوچھ کر بتا دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ جب دو مسلمان آپس میں مل جائیں تو کون کس کو سلام کرے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سلام وہ کرے جو سب سے زیادہ رب کے قریب ہے۔ بول اب بحثی ختم ہو گئی، اب جو چاہتا ہے میں رب سے سب سے زیادہ قریب ہوں وہ سلام کر لے، اور جو چاہتا ہے اپنا اسٹیٹس دنیا میں بنائے وہ پیچھے رہ جائے۔ جو بندہ پہلے رب سلام کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب پانے والا ہو جاتا ہے۔ اور سلام ہر جگہ نہیں کیا کرتے ہیں، جو عام خاص آج ہمارے پاس بزرگ اپنے مسجد میں جب بڑے لوگ آتے ہیں تو اونچی آواز سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کے کتابوں میں لکھے ہوا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو سلام نہ کیا کرو، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے کوئی نماز میں رہتا، کوئی تلاوت قرآن میں ہوتا ہے، کوئی ذکر میں ہوتا ہے، کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، تو سلام وہ کرنے کا محل نہیں ہوتا، وہ جگہ نہیں ہوتی سلام کرنے کی۔ اور سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہ کریں، اور سلام جو کرتا ہے وہ سنت ادا کرتا ہے، اور جواب دینا واجب ہوتا ہے، اور جو جواب دے رہا ہے وہ تو اتنی آواز سے جواب دے جو سلام کرا انہیں سن لے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھے، ہم وہ سلام کر دیا ہم جواب نہ دیے دل میں دے لیے تو اس سے کیا ہوگا؟ بول تو بدظنی پیدا ہوگی، میں نے سلام کیا اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بدظنی سے بھی بچایا کرو، کیونکہ یہ بدظنی انسان کو گناہ کی طرف لے کر چلے جاتی ہے۔ اور واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر جب سلام آتا ہے تو کیا اس کا جواب دینا واجب ہے؟ تو ہاں جواب دینا واجب ہے، مگر پہلے لکھ کر دینا واجب ہے یا دل میں کہنا واجب ہے؟ تو جیسے ہی سلام ملے فوراً جواب دینا واجب ہے، تو کہے دل میں جواب دے لے اور ٹیپ کر کر بھی جواب دے، کیونکہ وہ اگر سین کرتے ہوئے ہمیں دیکھ لے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دل میں جواب دے دیا نہیں دیا، پھر اس سے بدظنی پیدا ہوگی، وہ دیکھ کر بھی مجھے سلام نہیں کر رہا ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہو تو سلام اونچی آواز سے نہ کرے، لوگوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور جب ایک دوسرے مسلمان ملے تو سلام سے ہی ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمان سلام کر کر مل لیے
اور ان کے درمیان ایک درخت آ گیا، پھر جدا ہوئے، پھر ملے تو پھر سلام کرو بولو۔ تو سلام کی اتنی تاکید کی گئی ہے، تو سلام کثرت سے کیا کرے۔ ایک کمرے سے نکلے پھر دوسرے کمرے میں گئے تو پھر سلام کیا کرے، اور گھر سے نکلتے خود بھی سلام کرے، گھر میں داخل ہوتے خود بھی سلام کرے۔ آج گھر سے نکلتے وقت سلام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ آج گھر سے نکلتے ہیں تو کئی ایکسیڈنٹ ہو رہے، کئی لڑائی جھگڑے ہو رہے۔ جب سلامتی کی دعا بڑوں سے لے کر نکلیں گے دعا تو انشاءاللہ بڑے کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو تیرے اور تیرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، ایمان میں، عمر میں برکت عطا فرما، دگنی رات چودھی دینی دنیاوی اخروی ترقی عطا فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کے نفاق سے، نظر بد سے، حادثات سے، امراض سے، جادوئی بلاؤں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں یا اللہ سب کے دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے، سب کی تمام دلی جائز مرادیں پوری عطا فرما، سب کو ذہنی سکون عطا فرما، سب کو دلی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں بار بار عمرہ جانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزرے، ایسی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔